أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قانون وراثت بیان کرنے کے بعد کہ وراثت کی تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کی، اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ۔ تل کا اس میں اشارہ بعید ہے عربی میں، تل کا، اور جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، چونکہ حدود جمع ہے اور جمع عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تل کا تعظیم کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کر دیتے اس کے، حالانکہ ترجمہ وہ ہوتا ہے تل کا لیکن تعظیم کے لیے یہ بھی کرتے۔ تل کا یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، حد کی جمع حدود ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یُطِعِ لفظ طَاء عین، اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو، دال خالہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، جنتن کی جمع جنات ہوتا ہے، ایک باغ نہیں کئی باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، تجری جاری ہیں، من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، خالدین خالام دال ہوتا ہے، فاعلین کو وزن ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک، اور یہ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز و فلاح کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، کامیابی نفع کے لیے، پرافٹ کے لیے آتا ہے۔ عظیم لفظ عظم سے بنا، عین جو عظم کہتا ہے ہڈیوں کو، اور جسم میں سب سے بڑا حصہ ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ فعیل کے وزن پہ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، یاس لفظ عین صاد یا، اسی سے لفظ اردو میں ہم عصیان، عاصی تخلص بھی کرتے ہیں، نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور توڑے گا اس کی حدود کو، تجاوز کرے گا۔ یتعدى لفظ عین دال واو، عدو دشمن جو ہوتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے ہمیشہ، جو کوئی تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے وہ، والہ، اور اس کے لیے عذاب، عذاب ہے محین، محین لفظ ہاوانون، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے احانت، توہین امیز، احانت امیز، ذلیل کرنے والا عذاب اس کے لیے ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ قانون وراثت کو جو ہے میراث کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اس یعنی جو میراث کا قانون دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وراثت کو تقسیم کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو یدخلہ، وہ داخل، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات اس کے لیے گنوائے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم کرے گا، اللہ تعالیٰ باغات دیں گے اس کو، جنات میں، باغات میں داخل کرے گا، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہم دنیا کے اندر جو ہے نہر کے اوپر گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ خوش منظر ہوتی ہے جگہ، اور جو ہے مہنگی بھی ہوتی ہے، چلو حاصل کر بھی لیں نہر کے اوپر گھر تو، لیکن ہمیشگی کہیں نہیں ہے، ہمیشگی جو ہے وہ جنت میں ہی ہوگی، خالدین فیہا۔ یہاں گھر لے لیا سب کچھ، آخر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، چھوڑ کے جانا پڑے گا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہاں رہنا ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا میں کامیاب ہو جانا، ہم کہتے ہیں عہدہ و منصب حاصل کر لینا، مال و دولت حاصل کر لینا، ترقی حاصل کر لینا، اس کو کامیابی کہتے ہیں دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت میں جس کو مل گئی اور اس میں ہمیشگی اس کو ملے گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ کامیابی یوم التغابن ہے، قیامت کے دن جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی وہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یعنی جو وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، وہ اللہ نے اس کو اپنی نافرمانی قرار دیا اور اپنے رسول کی نافرمانی قرار دیا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت کی تقسیم اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، توڑے گا اللہ کی حدود کو، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہنے والا ہے۔ یہاں جنت میں فرمایا خالدین فیہا، خالدین جمع لایا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں جو ہے مل جل کر لوگ رہیں گے جو ہے جنت کے اندر، اس لیے جمع لایا گیا۔ اور دوزخ میں جو ہے آگ میں خالداً فیہا، اکیلا ہوگا، کیونکہ سزا آدمی اکیلا ہی بھگتتا ہے، جو ہے وہاں اکیلے کو سزا اس کو اکیلے بھگتنی پڑی گئی، آگ میں اکیلا ہی اس کو جلنا پڑے گا۔ خالداً فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہنے والا ہے آگ میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور اس کے لیے اہانت امیز، توہین امیز، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایک تو عذاب ملے گا، ساتھ ذلت اور جو ہے تذلیل بھی اس کی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے میراث تقسیم کرنی چاہیے۔ آج جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ بھی اپنی میراث جو ہے اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سزا بتائی ہے بہت سخت ہے جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میراث کو تقسیم کرنا چاہیے، وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ زبردستی کسی کے پہ قبضہ کر لینا جو ہے قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی نے قبضہ کر بھی لیا تو کتنی دیر اس سے فائدہ اٹھا لے گا، بہت تھوڑا وقت ہے اس کے پاس۔ اس لیے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے سارا مال و دولت کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قانون وراثت کے مطابق جو ہے وراثت تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔